اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہو بچوں؟ امید کرتے ہیں آپ سبھی جو ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سلامت ہوں گے۔ تو ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو آج کا نیا موضوع، نیا سبق پڑھنے سے پہلے چند باتیں پچھلے سبق کے حوالے سے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ایک نظم کو پڑھا تھا، حفیظ جلندری صاحب کی لکھی ہوئی نظم کو، جس کا نام تھا اندھا۔ کیا تھا بیٹا؟ اندھا۔ ہاں، تو اس نظم کو یاد کرنے کے لیے 2 سوال میں آپ سے مختصر پوچھ لوں گا، اس کے بعد ہم آگے چلے جائیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ سڑک پر اکیلے کون جا رہا تھا؟ یعنی سڑک پر اکیلے کون جا رہا تھا؟ سب کو یاد کر کے آپ مجھے اس کا جواب بتائیے۔ ہاں، ویری گڈ۔ کون جا رہا تھا؟ کون جا رہا تھا بیٹا؟ اندھا۔ شاباش۔ کون جا رہا تھا؟ اندھا۔ دوسرا سوال، کیا وہ راستہ چلنے والوں کو دیکھ سکتا تھا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ بالکل بھی نہیں، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ قوت بصیرت یعنی کہ دیکھنے کی قوت سے محروم تھا، اس لیے وہ راستہ چلنے والوں کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ چلیے جی، سٹارٹ کر دیتے ہیں، ہم شروع کر دیتے ہیں ہم آج کے نئے موضوع کو، نئے سبق کو، جس کا نام ہے پودوں کی اقسام، یعنی کہ پودے جو ہیں، پیڑ پودے، ان کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ، روپ، قد، قامت، کھد و کھال دیے ہیں اور اپنے عادات و اطوار سے انسان پہچانے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہ جو پیڑ پودے ہیں ان کی بھی اپنی خوبیاں ہیں۔ تو اب آ جائیں پیج نمبر 55 پر۔ ہاں، یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ ہر جاندار کو چاہیے کہ وہ انسان ہو یا حیوان، پیڑ پودے ہوں یا پرندے اور کیڑے مکوڑے ہوں، غذا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ کچھ حیوان دوسرے حیوانوں کا گوشت کھاتے ہیں اور کچھ حیوان گھاس پھوس پر گزارا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پیڑ پودے اپنی غذا کیسے حاصل کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے۔ دیکھو بیٹا، جس طرح سے انسان جو ہے، انسان کی نشو و نما، انسان کی گروتھ تبھی ہوتی ہے جب یہ کھائے پیے، جب اس کی باڈی کو، جو اس کے جسم کو جو نیوٹرینٹس کی ضرورت ہے ان کو یہ حاصل کر لی، جب اس سے میسر ہوں تب جا کے انسان کی نشو و نما ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے کیا کبھی پیڑ پودے ہمارے پاس آئے اور کہا اجی ہمیں کھانا دو، ابھی اجی ہمیں پیاس لگی ہے، ہمارے لیے پانی کا انتظام کرو، آپ خود تو کھا رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ کیا آپ نے کبھی سنا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو قدرت نے ان سبھی کے پیڑ پودوں کا اپنے اپنے انداز سے انتظام کر رکھا ہے۔ اسی طرح سے یہ ایک حقیقت ہے، تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ انسان ہوں یا حیوان، پیڑ پرندے ہوں، چرندے ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، غذا کے بغیر جو ہے یہ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور ہاں، اگرچہ ان کا غذا ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی غذا کے بغیر ان کا زندہ رہنا سوال ہی نہیں، ان کے زندہ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ پیڑ پودے جو ہیں یہ کس طرح سے اپنا غذا حاصل کرتے ہیں؟ جس طرح سے انسان جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کر کے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کا سفر کر کے، یعنی کہ اسٹون ایج کی ہم بات کریں تو اپنے غذا کی تلاش میں جگہ جگہ پھرتا تھا، اس کے بعد ایوولوشن آئی، تبدیلی آئی انسان میں، تو آہستہ آہستہ اس نے سیکھ لیا کہ ایک ہی جگہ رہ کر اپنے لیے بسنے لگا، رہنے لگا، ایک جگہ زندگی گزارنے لگا، تو کھانا بدوشی کی زندگی جو ہے اس نے ترک کی۔ تو اب آہستہ انسان نے سیکھ لیا کہ کس طرح سے اپنے لیے ایک ہی جگہ غذا کو تیار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اب پیڑ پودے جو ہیں ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے غذا کی، دھوپ کی، پانی اور ہوا جو ہے اسی چیز سے یہ حاصل کر لیتے ہیں۔ جس طرح سے ہمیں لیے اگر ہوا نہیں ہوگی، آکسیجن نہیں ہوگی، پانی نہیں ہوگا، یا پھر یہ جو دھوپ وغیرہ جو ہے، یہ ساری چیزیں انسانی کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان کو ہوا میسر نہ ہو، آکسیجن میسر نہ ہو، انسانی زندگی کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر پانی جو ہے نہیں ہوگا تو انسانی زندگی جو ہے پریشان کن حالات سے دوچار ہوگی۔ آپ دیکھتے ہو بیچ بیچ میں جب بارش نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے یا پھر پانی ہمارے لیے نہیں ہوتا ہے، اس میں سپٹمبر، جون، جولائی، اگست کے مہینے میں
تو پھر ہمارے کھیت جو ہے کیسا رخ اختیار کر لیتے ہیں، ہریالی کے بجائے وہاں سوکھا پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ابھی پودے جو ہیں ہرے بھرے رہتے ہیں، یعنی سرسبز رہتے ہیں، شاداب رہتے ہیں، اور ہاں کس وجہ سے؟ جب یہ اپنی غذا اپنے لیے مہیا کر لیتے ہیں، تیار کر لیتے ہیں۔ سارے پودے جو ہیں ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، ان میں بے شمار قسمیں ہوتی ہیں پودوں میں بھی، تو انہی بے شمار پودوں میں کچھ کا یا چند کا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پودے جو ہیں پودے جو ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور عجیب و غریب بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی شاید ہی یہ بات سنی ہوگی کہ جس طرح سے انسان میں کوئی گوشت خور ہوتا ہے، گوشت خور مطلب گوشت کھانے والا، اسی طرح سے کوئی سبزی خور ہوتا ہے، یعنی کہ وہ صرف سبزی ہی کھاتا ہے، گوشت نہیں کھاتا ہے، اور کوئی سبزی خور بھی ہوتا ہے، گوشت خور بھی، یعنی کہ گوشت بھی کھاتا ہے، سبزی بھی کھاتا ہے، ویج نان ویج جس طرح سے آپ انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یعنی اب گوشت خور کچھ پودے بھی، عجیب بات ہے کہ کچھ پودے جو ہیں وہ بھی گوشت خور ہوتے ہیں۔ یعنی اب جو گوشت خور پودے ہوتے ہیں ان کی شکل صراحی جیسی ہوتی ہے۔ صراحی آپ سمجھتے ہوں گے، ہے نا، لمبی گردن والا برتن۔ اچھا، اب یعنی وہ پودے جو گوشت خور ہوتے ہیں، جو گوشت کھاتے ہیں، انہیں ہم پچر پلانٹ کہتے ہیں۔ انگریزی میں کیا کہتے ہیں بیٹا؟ پچر پلانٹ، یعنی کیڑے مکوڑوں کو کھانے والے جو پودے ہوتے ہیں ہم انہیں پچر پلانٹ کہتے ہیں۔ اور پودوں کی یہ قسم جو ہے بورنیو اور امریکہ میں پائی جاتی ہے۔ یہ پودے کیڑے مکوڑوں کو پکڑ کر کھا جاتے ہیں۔ ان پودوں کو، کیڑے مکوڑوں کو پکڑنے کے لیے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتے ہیں، دوڑ دھوپ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کائنات دیکھیں، قدرت آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے عجیب ہے، کیوں کہ قدرت نے ان میں، یعنی کہ ان پودوں میں ایک خاص قسم کی بو لگا رکھی ہے۔ کیا لگا رکھی ہے؟ بو۔ اور جس بو کو سونگھتے سونگھتے کیڑے خود بخود، کیڑے مکوڑے جو ہیں خود بخود صراحی کے دہانے پر آ جاتے ہیں، اور جب یہ صراحی کے دہانے پر آ جاتے ہیں تو سرکتے سرکتے، یعنی کہ رینگتے رینگتے آہستہ آہستہ اندر چلے جاتے ہیں۔ یعنی جب یہ کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں اور صراحی نما اس پیڑ، یعنی کہ جسے ہم پچر پلانٹ کہتے ہیں، پودے پچر پلانٹ کہتے ہیں، تو اور اس پچر پلانٹ پہ جب یہ بیٹھتے ہیں تو آہستہ آہستہ سرکتے سرکتے یہ اس صراحی سے ہوتے ہوئے اس پودے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جب یہ اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور ہاں جب ایک دفعہ داخل ہو جاتے ہیں تو کبھی باہر نہیں نکل سکتے ہیں، اور وہاں ایک قسم کا لاب قسم کے یعنی کہ منہ سے نکلنے والا جو رس ہوتا ہے، ہاں یعنی اسے کہتے ہیں بیٹا لاب۔ تو لاب کے ساتھ یعنی چپک جاتے ہیں۔ اب جب یہ چمٹ جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں، تو یہی اب ان پودوں کا، یعنی کہ پچر پلانٹ کا کھانا بن جاتے ہیں۔ اچھا، اب آ گیا سمجھ بیٹا۔ آج کے لیسن میں ہم نے پڑھا پودوں کی اقسام، اور ان میں جو پہلی قسم تھی پودوں کی وہ تھا پچر پلانٹ۔ اور یہ پچر پلانٹ جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیڑے مکوڑے جو ہے یہی، یعنی کہ کیڑے مکوڑوں کو کھانے والے پودے جو ہیں انہیں پچر پلانٹ کہتے ہیں، اور پچر پلانٹ کے پاس خود بخود یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں آ جاتے ہیں اور اس میں پھنس جاتے ہیں، اور یہ اس کی غذا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو جو ہے پسند آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ سے وداعی چاہیں گے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، اللہ نگہبان، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔